أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الآباء مقتحم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. قرآن کریم قرآن رشید میں اللہ تبارک و تعالی نے حرم پاک کو صاف اور ستھرا رکھنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ میرے گھر کو ستھرا رکھو، لِلطَّائِفِينَ طواف کرنے والوں کے لیے، وَالْعَاكِفِينَ اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، وَالرُّكَعِ السُّجُودِ اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم مساجد میں ہو اور حالت اعتکاف میں ہو تو تم اس حالت میں اپنی عورتوں کے قریب نہ جاؤ۔ دونوں آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعتکاف کرنے والوں کا ذکر کیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اعتکاف ایک اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں خاص عبادت ہے اور خاص حالت ہے جس کا قطعی طور پر کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، کہ میرے گھر کو پاک ستھرا رکھو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ جن آیات بینات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک مستقل عبادت ہے اور ایک خاص کیفیت اور خاص حالت کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکف یعتکف اعتکافا کا مطلب ہے آستین مار کر کسی جگہ پر بیٹھ جانا، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ کسی جگہ پر دھرنا دے کر بیٹھ جانا کہ جب تک مطالبہ پورا نہیں ہوگا اس وقت تک اٹھا نہیں جائے گا۔ تو اعتکاف کا بھی یہی مطلب ہے کہ مسجد میں بیٹھنے والا جب بیٹھ جاتا ہے تو اس وقت تک نہیں
کہ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی تمام حاجتیں اور تمام مطالبات اور دعائیں پوری نہیں ہو جاتی، وہ اللہ کو منوا کر اٹھتا ہے، پھر اس کو اعتکاف کا مقصد بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے اس اعتکاف کو اپنی حیات پاک کے اندر جو رمضان المبارک آپ کی زندگی یہ مطہرہ کے اندر آتا رہا، تو اس میں آپ نے اعتکاف فرمایا۔ کبھی آپ نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، کبھی دوسرے عشرے کا، اور آخر میں پھر تیسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے پہلے عشرے میں بھی لیلۃ القدر کو تلاش کیا، دوسرے عشرے میں بھی لیلۃ القدر کو تلاش کیا، یہاں تک کہ لیلۃ القدر کو میں نے آخری عشرے یعنی تیسرے عشرے کے اندر پا لیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر عمومی طور پر نبی پاک علیہ السلام اعتکاف فرماتے ہیں۔ فلم یعتکف عاما، اور ایک سال آپ نے اعتکاف نہ فرمایا۔ فلما کان العام المقبل اعتکف 20، اور جب ایک سال آپ نے اعتکاف نہ فرمایا تو جب آئندہ سال آیا تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، یعنی درمیان والے اور آخری عشرے تیسرے عشرے کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ مبارکہ یہ ہے کہ آخری عشرے کا اعتکاف کیا جائے۔ تو اگر اعتکاف کی نیت کر کے یا منت مان کر اعتکاف کا ارادہ کیا ہو کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا، تو وہ اعتکاف واجب کہلاتا ہے۔ اس اعتکاف کو پورا کرنا واجب ہے، اور جب نہ پورا کرے تو وہ بندہ گنہگار ہوتا ہے۔ ویسے اعتکاف جو ہے وہ سنت ہے، لیکن جب اسے نظر مان کر اپنے اوپر لازم کر دیا جائے تو اس وقت اس کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے، اور اگر نہ پورا کیا جائے تو سخت گناہ ہوتا ہے۔ اعتکاف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ جب رسول علیہ السلام حالت اعتکاف میں ہوتے تو لا یعود مریضا ولا یشهد جنازۃ ولا یمس المرأة ولا یباشرها، کہ جب نبی کریم علیہ السلام حالت اعتکاف میں ہوتے تو نہ آپ کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے، اور نہ ہی کسی جنازے میں آپ شریک ہوتے، اور نہ ہی کسی خاتون کو چھوتے، اور نہ نبی کریم علیہ السلام نہ اس کی تعلیم دیتے، ولا یخرج لحاجت، اور نہ ہی کسی عام حاجت اور ضرورت کے لیے نبی علیہ السلام مسجد سے باہر نکلتے، الا لما لا بد منہ، سوائے اس حاجت کے کہ جس کو مسجد کے اندر رہ کر پورا نہ کیا جا سکتا ہو، نبی پاک علیہ السلام اس حاجت کے لیے مسجد سے باہر تشریف لے جاتے، یعنی حاجت اصلیہ کے لیے، طہارت کے لیے، اور اس طرح نبی پاک علیہ السلام وضو فرمانے کے لیے، طہارت کے لیے مسجد سے باہر نکلتے، اس کے علاوہ مسجد سے باہر حضور تشریف نہ لے جاتے۔ جب غسل کی حاجت ہوتی تو نبی پاک علیہ السلام اس غسل مسنون سے بھی اجتناب فرماتے۔ احادیث مبارکہ میں یہی وارد ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اگر غسل کی حاجت ہوتی تو آپ مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف فرما ہوتے اور اپنے حجرہ مبارک کی طرف اپنا سر مبارک جھکاتے، تو ام المؤمنین اپنے حجرے میں بیٹھ کر نبی پاک علیہ السلام کے سر انور کو دھوتی بھی، اور حضور علیہ السلام کی گیس مبارک کے اندر کنگھی بھی فرماتی۔
تو نبی پاک علیہ السلام اس عام جو غسل ہے اس کے لیے مسجد سے باہر تشریف نہ لے جاتے، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا اعتکاف الا بصوم ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، کہ نہ تو یہ اعتکاف مسنون روزے کے بغیر جائز ہے اور نہ ہی جامع مسجد کے علاوہ کسی مسجد کے اندر یہ اعتکاف جائز ہے، یعنی جامع مسجد کو جہاں جمعۃ المبارک قائم ہو اور اس کے اندر اعتکاف کیا جائے تو ثواب بھی زیادہ ہے اور اعتکاف کا جواز بھی ہے، اور اگر قرب و جوار کے اندر قریب کوئی مسجد نہ ہو اور دیہات کی مسجد میں بیٹھ جائے تو پھر وہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اس مسجد سے نکل کر جامع مسجد کے اندر نماز جمعہ کے لیے ادائیگی کے لیے جا سکتا ہے۔ یہاں تک تو مسئلہ رہا احادیث مبارکہ کی روشنی میں اعتکاف کا وجود ہے، اور آیات بینات کی روشنی میں یہ بتایا گیا کہ یہ ایک مستقل عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ ایک پسندیدہ ترین عبادت کا سلسلہ ہے۔ لیکن یہاں بدقسمتی سے جہاں اور بھی بہت سارے شریعت اسلامیہ کے احکام کو امت نے رسمی طور پر دے دیا اور رسمی طور پر ان کاموں کو کر لیا، اور اس سے ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بری الذمہ ہو گیا اپنے اس حکم کو پورا کرنے کے بعد، تو اس کی طرف خاص کوئی توجہ نہیں دیتا۔ اسی طرح اعتکاف بھی ایک رسم بن چکا ہے جس کو لوگوں نے بالکل اعتکاف کا جو مقصد ہوتا ہے اور جو مقاصد اعتکاف ہیں ان کو ایک طرف چھوڑ کر رسمی طور پر مسجد کے اندر بیٹھنا اعتکاف سمجھ لیا ہے، جبکہ یہ 10 دنوں کا جو دورانیہ ہوتا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ اپنا تعلق اور رشتہ اور ناطہ اور اپنے معاملات زندگی کو بالکل یکسر ترک کر کے وہ ایک کونے کے اندر بیٹھ جائے اور اس انداز میں اور اس کیفیت میں بیٹھے کہ یا اللہ میں تیرے گھر میں آ گیا ہوں اور تیرے گھر میں گوشے کے اندر بیٹھ گیا ہوں، جب تک تو مجھ سے راضی نہیں ہوگا اور میری توبہ کو قبول نہیں کرے گا، میری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، میں اس وقت تک تیری بارگاہ میں بیٹھا رہوں گا۔ یہ ایک اعلیٰ ترین مقصد ہے اعتکاف کا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ اسے رسمی طور پر اس طرح دے دیا گیا کہ اعتکاف بھی کرو اور لوگوں کے ساتھ تعلق بھی رکھو اور میل جول بھی لوگوں کے ساتھ رہے، تعلق لوگوں کے ساتھ قائم رہے، یہاں تک کہ اعتکاف بھی ہو اور پھر اعتکاف کے دوران جو ہے وہ موبائل کا بھی استعمال ہو اور لوگوں کے کھانے آئیں بھی اور ادھر سے جائیں بھی، اور اب تو جدت اس قدر آ گئی ہے کہ مسجد کے اندر ہی بیٹھ کر اسی موبائل پر کیا کچھ نہیں لوگ دیکھتے اور ایک دنیاوی لحاظ سے وہ جو ساری عام حالات کے اندر جو معاملات اور عادتیں ہوتی ہیں وہ اعتکاف کے دوران بھی پوری ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ اعتکاف تو نہیں ہے، یہ تو بالکل تماشا ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے گھر کی اندر رہ کر عبادت کرنے والوں کی عبادت کا مذاق ہے۔ ان چیزوں کی طرف ہمیں آنا چاہیے، یہی وجہ ہوتی ہے کہ 10 دن تو مقصد اعتکاف یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور عبادت الہیہ میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے، اور قرب الہی میں یہ چیز لازم ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھا ہے تو اسے قرب الہی، تقرب الہی اس وقت ملے گا کہ جب ہمارا گوش ہو کر تمام تر توجہات دنیاوی لحاظ سے ترک کر کے جو ہے وہ یکسر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وہ مخصوص کر لیں۔ اب تو یہ جو موضوع میں عرض کر رہا ہوں یہ تو اس کی اہمیت کے حوالے سے بات ہے، اور یہاں میں آپ احباب کی گوش گزار کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں
محترم صدر محترم صاحب نے یہ بات کہی تو ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ہمیں خود بھی احساس کرنا چاہیے ان چیزوں کا کہ دیکھیں کیا بازاروں کے اندر رش ختم ہو گئے ہیں، بازاروں کے اندر لائنیں ختم ہو گئی ہیں، کیا منڈیوں کے اندر سستے بازاروں کے اندر رمضان پیکج جو بازار بنے ہوئے ہیں وہاں لائنیں چھوٹ گئی ہیں، وہاں SOPs کے تحت عمل ہو رہا ہے؟ یہ ایک مافیا ہے کہ جو امت مسلمہ کے اوپر مسلط ہونا چاہ رہا ہے، اور ایک خانہ خدا اللہ تعالیٰ کا گھر رہ گیا ہے کہ وہاں لوگوں کے اوپر جو ہے وہ عبادت پر پابندی لگ جائے۔ انڈیا کے اندر کورونا آیا تو وہاں غیر مسلم روڈوں کے اوپر سپیکر میں اعلان کرتے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں خدا کے لیے اپنے اللہ کے گھروں کے اندر عبادت کرو اور ہمارے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبت ہمارے سر سے اتار دے۔ عجب معاملہ ہے، کس دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ جس دور کے اندر کھانا خدا کے اندر عبادت پر بھی جو ہے وہ پابندی ہے، سوائے ایک خاص قسم کے ایک مافیا کے جو کہ شاعر اسلام پر حملہ آور ہو رہا ہے اور امت مسلمہ کے عقائد اور نظریات اور ان کے دینی جذبات کو جو ہے وہ روندا جا رہا ہے کہ ان کے مذہبی جو جذبات ہیں ان کو روندو اور روند کر ان کو بتاؤ کہ ابھی دجال آیا نہیں ہے لیکن تمہیں اس کی پریکٹس ہم پہلے کروا رہے ہیں کہ تمہارے اوپر جو مسلط ہیں تم اپنے مذہبی معاملات کے اندر بھی انہی کی بات کو مانو۔ لہذا جو ہے وہ میرا اپنا ذاتی یہ موقف ہے کہ اس مسئلے کے اندر قطعی طور پر ٹھیک ہے صدر صاحب نے اپنا جو ہے وہ فریضہ ادا کر دیا، بتانے والوں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، لیکن جو لوگ مسجد کے اندر اعتکاف کرتے ہیں ان کو اعتکاف کرنے دینا چاہیے، اسے مت نہیں روکنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ ان لوگوں کی باتوں میں آ کر یہ ایسا نہ ہو کہ کل ہمارے لیے یہ ایسی مشکلات اور ایسی رکاوٹیں کھڑی کر دیں کہ ہمیں مسجد کے اندر آنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ آج اگر اس بات کو تسلیم کریں گے، اگلی بات انہوں نے یہ بھی طے کی ہوئی ہے کہ 50 سال سے اوپر کوئی بزرگ مسجد کے اندر نہ آئے، تو کل ہم اپنے بزرگوں کو اپنے باپوں کو بھی مسجد سے باہر نکال دیں گے جن کی وجہ سے مسجد کی رونقیں آباد ہیں، تو کب تک ان لوگوں کی ایسی باتوں کے اندر ہم ان کی اتباع اور پیروی کرتے جائیں گے؟ یہ تو ہمارے مذہبی معاملات کو کچلنا چاہ رہے ہیں، یہ ایک خاص قسم کا مافیا ہے کہ جو ان چیزوں کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے SOPs کے تحت احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے، ہم ان کا انکار نہیں کرتے، احتیاطی تدابیر میں جو ہے وہ ماسک کا استعمال کریں، سینیٹائزر کا استعمال کریں جتنا ہو سکے، لیکن کیا کہ ایک اس قدر بھی ہم جو ہے وہ ان کے نیچے بیٹھ جائیں کہ بھائی ایک جو صدیوں سے ایک عبادت چلی آ رہی ہے اس عبادت کو ہی جو ہے وہ ترک کر دیا جائے اور حکومت کے اوپر ایک نیا حکم مسلط کر دیا جائے۔ لہٰذا اس بات کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے، اگر مذہبی معاملات کے اندر ہم ان لوگوں کی تابع داری کریں گے اور ان کے تابع ہو جائیں گے تو ہمیں بہت سارے معاملات کے اندر آنے والے وقت کے اندر رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ احتیاطی تدابیر کو سامنے رکھتے ہوئے ٹھیک ہے وہ اپنا فرض پورا کریں، ہم اپنا فرض پورا کر دیا، بتا دیا، اتنا لوگوں کو بتا دیا کہ احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے، باقی ایک جو شاعر اسلام ہے اور اسلام کا ایک مستند ایک حکم ہے قرآن و سنت سے جو ثابت ہے اس پر عمل ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کی بے دینی اور اسلام کے اندر اس دخلی کی وجہ سے ہم ان کے تابع ہو کر اپنے آپ کو برباد کر دیں اور اللہ کے عذاب کو دعوت دیں اور اس عذاب کے اندر ہم بھی مبتلا ہو جائیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ ذرا حدیث پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ خالق ہے اور وہ پیدا کرنے والا ہے، اس کی فرما برداری کے اندر اس کی مخلوق کی اطاعت، اس کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیتا ہے کہ جھکو اللہ کی بارگاہ میں، معافی مانگو، شاید ایک محلے میں ایک علاقے کا کوئی بندہ کوئی بزرگ ایک مسجد کے اندر بیٹھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرے اور امت کے لیے
دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پوری بستی سے اور پورے علاقے سے عذاب کو دور کر دے. چاہے جائے کہ اس کو بھی مسجد سے بھی روک دو تاکہ مسجد کی طرف کوئی رخ نہ کرے. اور وہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک حکم پر عمل ہو گیا اور پتہ ہے کہ لوگ ڈر گئے ہیں, اب لوگ جو ہے وہ تابعداری میں آ گئے, اس سے دوسرا نیا حکم جو ہے مسلط کر دیا جاتا ہے. اس لیے ہمیں ان چیزوں کی طرف دیکھنا چاہیے. جہاں تک احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اپنایا جائے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہ لیں کہ جس طرح بھی ان کا حکم آ جائے تو ہم سر جھکا کر جو ہے ان کی تابعداری میں شریعت اسلامیہ کی دھجیاں بکھیرتے رہیں اور کہیں کہ جی ٹھیک ہے جس طرح ہو رہا ہے. یہ آ رہا ہے ایسا وقت, میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ دجال پہ آنے کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے. کچھ ہو نہ ہو, نظر آئے نہ ہو آئے, بس ایک لوگوں کے اوپر خوف اور ہراس کا ایک طوفان مسلط کر دو اور امت کو کہہ دو کہ بس مر کے مر ختم ہو گئے, کچھ نہیں بچا, لہٰذا عبادت بھی چھوڑ دو اور مسجد کا رخ بھی چھوڑ دو. اس لیے احتیاطی تدابیر کے پیش نظر جو ہے وہ اعتکاف ہوگا. جو آپ ہمارے بزرگ مسجد کے اندر سالہ سال سے بیٹھتے ہیں وہ ذرا احتیاطی تدابیر کے ساتھ مسجد کے اندر اعتکاف کریں. اعتکاف اللہ تعالیٰ کی ایک مستقل عبادت ہے اور مستند عبادت کا ایک ذریعہ ہے. اس کو ترک کر کے یہ سنت کفایہ ہے. اگر محلے میں سے ایک علاقے میں سے سب نے اس کو ترک کر دیا تو سب برابر کے گناہ گار ہیں, سب کے اوپر اس کا گناہ آئے گا. اور اگر چند لوگ اس کو پورا کر لیں تو باقی بری الذمہ ہو جائیں گے. اس لیے ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کر اپنی